اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم أجرنا من النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن. خوش چیز بھی مل جائے، سنت بھی زندہ ہو جائے اور پیار پاکیزہ بڑھ جائے۔ آج کل تو بس یہ آپ دلاتے ہیں کہ نہیں دلاتے ہیں، ورنہ میں لے لیتی ہوں، 2 سال سے کنگن کرتی ہوں، 2 سال سے ہار کرتی ہوں، انگوٹھیاں، پتہ نہیں کپڑے، یہ وہ جو بھی عورتوں کی خواہش ہوتی ہے۔ اب آدمی کی حالت آدمی جانتا ہوتا ہے کہ پوزیشن کیا ہے، وہ بیچارہ اس ڈھنگ سے کہتا ہے دلاؤں گا، دیکھوں گا، کرتا ہوں، اس میں ہم ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی خواتین ناراض ہو جاتی ہیں۔ تو انہیں ایک بہت اچھا طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں، اور وہ بھی ہماری امی صاحبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سنت والا طریقہ۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے تم پکارو، میں تمہیں کہوں گا، بتاؤں گا۔ تو ایک مرتبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں پکار اٹھی، یعنی دعا مانگنے لگی، الہی بے شک میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتی ہوں، اور تجھ کو رحمان کہہ کے پکارتی ہوں، اور تجھے بڑا رحیم کہتی ہوں، اور میں تجھے تیرے ان تمام اسماء سے پکارتی ہوں جن کا علم مجھے ہے یا مجھ سے وہ علم نہیں ہے، یا مجھے جن کا علم نہیں ہے۔ یا اللہ تو میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری جائز تمنا پوری فرما۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائے کلمہ سنے تو تبسم فرمایا، یعنی مسکرائے، اور فرمایا اس میں انہی میں سے ایک اسم اعظم ہے، اور آپ نے تو بہت اسم اعظم پڑھ لیا، دعا وسیلے سے مانگ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے اور باہر آئے تو میں آٹا گوندھ رہی تھی، تو میں نے تھوڑا سا آٹا آپ کے جسم مبارک پر ایسے مل لیا اور منہ پر کپڑا رکھ کر مسکرانے لگی۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو کا آٹا جسم پر لگا ہوا تھا، آپ صرف اتنا کہنے لگے اور آپ نے کہا، عائشہ یہ کیا کر دیا؟ تو وہ آپ فرماتے ہیں میں نے مسکرا کے کہا، یا رسول اللہ آٹا تو جسم کو صاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تبسم فرمایا، مسکرائے اور کہا، ہاں بات تو صحیح ہے، اور پھر جو ہے واپس غسل کرنے کے لیے گئے اور جسم صاف کر کے آئے۔ سبحان اللہ۔ درشی پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درشی پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
نور من نور اللہ۔ آپ فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ نئے کپڑے پہنے تھے اور نئے کپڑے پہن کر میں کپڑے کو ایسے تھوڑا سا دیکھ رہی تھی، اس دوران میرے والد محترم امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جیسا میں دیکھ رہی تھی، آپ کی نظر مجھ پر پڑی تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ اس طرح سے کپڑا اس طرح دیکھ کر دنیائی رغبت پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ اور آج ہمارے حال دیکھو، اس میں خاص خواتین کو کہوں گا اور مرد حضرات کو، اور اس میں جوان بیٹے اور بیٹیوں کو کہوں گا، کوئی چیز بازار میں فیشن آئی نہیں اور ہمارے جسم پر چڑھی نہیں۔ ہوش کرو یار، کپڑے ہم پہنتے ہیں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، نیت کو بدلو تو وہ نیت سے تمہیں ثواب بھی ملے گا جب تک کپڑا ہوگا، اور مدینے والے آقا خوش بھی ہوں گے۔ مگر ہمارا حال دیکھو، یہ ہے جب بھی کوئی فیشن شروع ہوئی نہیں، بیٹیوں کا، بیٹوں کا، بہووں کا، اللہ حال سب کا دیکھ رہا ہے۔ ہم بھی جاتے آتے ہیں تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے ان پر۔ صرف دیکھ رہی تھی تو آپ صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ دنیائی رغبت پیدا کر کے اللہ کو ناراض کرنا اچھا نہیں، یعنی اسے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ جوڑا اسی وقت اتارا، دوسرا پہنا، اللہ سے معافی مانگی اور وہ جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، خیرات کر دیا۔ پھر آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، یہ او امت کی ماں، یہ تمہارے لیے کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر موقع، ہر بات، ہر حکایت، ہر سیرت پر نظر ڈالو گے، محبت، ادب، عشق یہی ملے گا۔ روٹھنا، منانا، خوش ہونا، دکھ سکھ میں ہاتھ بٹانا یہی ملے گا۔ اور یہ زندگیوں سے ہماری گھر والوں کی اور ہماری زندگی بہت دور ہو چکی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہدایت دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی ایک گھڑی ایسی آتی تھی، اس گھڑی میں صرف جبریل کے درمیان اور اللہ کے درمیان، حضور کے درمیان کسی کی روح کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، اور یہ توحید کا کمال ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا، آپ اسی کیفیت میں تھے اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے وہ کیفیت، وہ مستی؟ جیسے ہم سنتے ہیں ان ہزاروں باتوں میں سے کبھی ایک آدھ سچی ہو یا سچا مل جائے کوئی اللہ والا، ہم کہتے ہیں نا بھائی وہ تو بہت اللہ والا ہے یار، وہ تو اپنی مستی میں رہتا ہے، کچھ یاد نہیں ہوتا اللہ کے سوا۔ وہ ہزاروں میں کبھی کوئی ایک مل جائے تو ہمارے وہ نصیب۔ یہ کیفیت وہاں سے چل رہی ہے۔ سرکار کو بھی یہ کیفیت کبھی کبھی بڑھ چڑھ کر
بول جاتی تھی، روح پر نور ہو جاتی تھی، حالانکہ آپ نور ہی نور ہے، مگر ان نور ہی نور میں اور نور ہو جاتا۔ وہ میں کن الفاظوں میں تمہیں سمجھاؤں کیا؟ اس کے لیے بھی سمجھنے کے لیے ہمیں پیر طریقت کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے، اس کے لیے پھر تصوف کی، تصور کی، مراقبے کی ضرورت ہے، نگاہ کرم کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھا سکے کہ کس طرح نور میں نور تھا۔ تو ہماری امی فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کچھ کام سے سرکار کے پاس حاضر ہوئی اور حضور سے کچھ کہا تو آپ نے فرمایا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کون ہے؟ تو آپ فرماتی ہے میں نے کہا عائشہ ہوں۔ پھر آواز آئی کون عائشہ؟ تو میں نے عرض کیا ابو بکر کی بیٹی۔ تو پھر آواز دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ابو بکر؟ تو آپ فرماتی ہے پھر میں نے کہا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کون ابو قحافہ؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو آپ فرماتی ہیں میں رونے لگی اور میں والد کی خدمت میں پہنچی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا یا رسول اللہ، یا بابا جان رسول اللہ کا تو یہ حال ہے، مجھے پہچانتے بھی نہیں۔ میں نے کہا میں عائشہ۔ کون عائشہ؟ ابو بکر کی بیٹی ہے، آپ کی زوجہ۔ کون ابو بکر؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق نے فرمایا، یار یار نے فرمایا، حبیب کے حبیب نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، اے امت کی ماں، زیادہ کچھ بولے تو نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں کچھ نہیں بولی، چپ ہو گئی اور دل رنجیدہ ہو گیا، رونا بہت آنے لگا، تو تمہیں ملنے کے لیے آ گئی۔